وزیر نے کہا کہ تمہارے بیٹے نے تمہیں بدنام کر دیا، فقیروں والا لباس پہن کے گھومتا ہے۔ ہارون نے کہا شاید میں نے کچھ بیٹوں کو حکومت دی سے نہیں دی، شاید مجھ سے ناراض ہے۔ بیٹے کو بلایا، کہتا ہے تو جس شہر کیا حکومت بول، حاکم بول، میں تجھے بنا دیتا ہوں۔ کہتا ہے بابا مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، بس آپ سے ایک درخواست ہے، میں جہاں ہوں مجھے بار بار بلایا نہ کرے۔ تو باپ نے کہا اور کچھ نہیں تو کم از کم ایک انگوٹھی ہے یہ میری رکھ لے، باپ کی نشانی تو تیرے ہاتھ میں ہو۔ تو ٹھیک ہے، باپ ہونے کے ناطے اس نے وہ انگوٹھی دی، وہ پہنی چلا گیا۔ اب اس نے اس تمام تر چکر سے بچنے کے لیے اس شہر کو چھوڑ دیا، دوسرے شہر میں چلا گیا اور وہاں پہ مزدوری کرنے لگا۔ اس زمانے میں امام کا ایک چاہنے والا کہتا اسے مزدور کی ضرورت پڑی، مزدوروں کے پاس آیا، کہنے لگا ہے مزدور تیرے پاس وقت ہے؟ کہاں میں ہفتے میں 2 یا 3 دن کام کرتا ہوں، اگر آپ بولیں تو آج آپ کا کام کرنے آ سکتا ہوں۔ کہ چلو میرا کام کرو۔ کہتے اس جوان نے بڑی محنت کی، مثلاً 8 گھنٹے کام کرنا تھا، اس نے کوئی 11-12 گھنٹے کام کیا، تو اس کی مزدوری مثلاً 500 بنتی تھی۔ جب میں نے اس کا خلوص دیکھا تو میں نے اسے مثلاً 1000 دیے۔ اس نے کہا نہیں، میں نے جتنا کام کیا ہے اتنے پیسے دوں۔ میں پریشان ہوا، میں نے کہا آپ کل رک جاؤ، میرا کل بھی کام کرو۔ کہا نہیں، یہ میرے کام کرنے کا آخری دن تھا، مثلاً ہفتے میں 2 دن کام کرتا ہوں، باقی دن میں کام نہیں کرتا۔ کہا میں دگنے پیسے دوں گا، کہا پوری دنیا بھی دے دو، میں جس دن کام کرتا ہوں اسی دن کام کروں گا۔ کہتا میرے دل میں اس کی محبت بڑھ گئی، بڑا نورانی چہرہ تھا۔ میں نے کہا آپ رہتے کہاں ہوں؟ جب آپ سے کاموں کہاں ملنے آؤں تو اسی بازار میں ملوں گا۔ یعنی اگر کہیں اور ملنا ہو، اس نے کہا ایک فلاں جگہ ہے، میں وہاں پہ رہتا ہوں۔ کہتا جب ایک دن گزر ہوا، میں نے کیا دیکھا، ایک جھوپڑی سا گھر ہے، وہاں پہ یہ اکیلا رہ رہا ہے، اور میں نے کیا دیکھا، صبح سے لے کر شام تک عبادت الہی میں مشغول ہے۔ میں نے کہا تو آج کام پہ کیوں نہیں آیا؟ اس نے کہا میرے ہفتے کی ضرورت جتنے پیسے تھے میں اتنا کام 2 دن میں کر لیتا ہوں، ان پیسوں سے پیٹ کو پالتا ہوں، باقی ہفتے کے دن میں اللہ کی عبادت میں گزار دیتا ہوں۔ نہ میرے بیوی نہ میرے بچے، مجھے اتنے پیسے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا کام کرتا ہوں، باقی سے اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ کہتا پھر جب وہ دن آیا پھر میں اس کو کام پر لے گیا، بس اس جوان سے انسیت ہو گئی، جب جاتا تھا اس سے ملتا تھا۔ ایک دن جوان نے کہا آپ میرے پاس زیادہ آتے ہیں تو بس دور سے مجھے دیکھ لیا کریں، چند باتیں کر لیا کریں، کیونکہ جتنی دیر میں آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں اتنی دیر میں اللہ کی عبادت سے محروم ہو جاتا ہوں۔ کہتا جب انسیت بڑھ گئی، ایک دن اسی جوان نے مجھے بلایا، کہتا سخت بستر بیماری پر لیٹا ہوا بیمار ہو گیا۔ اب اس جوان نے مجھ سے وصیت کی کہ دیکھیے میں دنیا کو کچھ بتا نہیں سکتا، لیکن آپ سے ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ کہ کیا وصیت ہے؟ کہ کسی کو میری حقیقت کا بتائیے گا نہیں، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں۔ کہ بتاؤ کیسی حقیقت ہے؟ کہنے لگا کہ میں وقت کے بادشاہ ہارون کا بیٹا ہوں۔ کہتے جیسے سنا میں ڈر گیا کہ میں نے بادشاہ کے پیسے سے گھر بنایا، میں نے بادشاہ کے بیٹے سے دیواریں بنائی، میں نے بادشاہ کے بیٹے سے مزدوری کروائی۔ میں نے کہا مجھے مرواؤ گے، تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کہ یہ بس آپ کو بتا رہا ہوں، بس ایک وجہ ہے بتانے کی کہ میں نے پوری زندگی علی کے کہنے پہ گزاری، ایک لقمہ بھی حرام کا میری شکم میں نہیں گیا، میں ہمیشہ اپنے امام کے ساتھ مربوط رہا، لیکن کیونکہ باپ ہونے کے ناطے پہ اس نے مجھے اپنی کمائی سے ایک انگوٹھی دی تھی۔ میں نہیں چاہتا کہ مر جاؤں یہ انگوٹھی پتہ نہیں کسی غریب کے مال سے لی گئی ہے، کسی یتیم کا مال لوٹ کے لی گئی ہے، لہذا جب مر جاؤں تو انگوٹھی میرے باپ تک پہنچا دینا۔ کہ آپ کا غسل و کفن و دفن کیا ہوگا؟ کہ آپ کو نہ غسل کی پرواہ کرنی ہے نہ کفن کی پرواہ کرنی ہے، کوئی آئے گا مجھے غسل بھی دے گا، مجھے کفن بھی دے گا، میری نماز بھی پڑھائے گا۔ یہ شخص مولا کا شیعہ تھا، لیکن کہتا مجھے معلوم نہیں تھا یہ کس کی طرف اشارہ تھا۔ یہاں اس کی روح پرواز کر گئی اور میں نے دیکھا ایک نورانی شخص آیا، اور جب اس پہ نگاہ پڑی تو میں نے دیکھا یہ میرے وقت کا امام ہے، بادشاہ کا بیٹا، لیکن اس کی نماز جنازہ پڑھانے آ رہے ہیں۔ اگر یہ ربط اپنے مولا سے رہے تو انسان کی دنیا بھی آباد، انسان کی آخرت بھی آباد۔ جو سخت ترین زندگی کا وقت ہے جب انسان کی روح اس کے بدن سے نکلتی ہے، اس وقت اس کا مولا